میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام دلوں میں داخل نہیں ہو رہا. شاید کچھ کے نہ ہوا ہو، لیکن اکثر کے دلوں میں بھی اسلام داخل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود بھی ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے، ساتھ مل کے آواز بلند نہیں کر پاتے. ہماری آوازیں بکھری ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سر بھائی، ہمیں ایک بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مومن بننا پڑے گا. ہم مسلم تو بن گئے، لیکن مجھے لگتا ہے ہم مومن نہیں بن سکے، اس لیے کہ جو اسلام میں داخل ہو جائے وہ مسلم بن جاتا ہے، اور جس میں اسلام داخل ہو جائے وہ مومن بن جاتا ہے. تو ہمیں اسلام کو اپنی روح میں داخل کرنا پڑے گا، اپنے گھروں میں داخل کرنا پڑے گا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کچھ باتیں یہود سے لیتے ہیں، کچھ ہنوز سے لیتے ہیں، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے. اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہم ان کی اچھی بات کوئی نہیں لیتے. ہم ان کی اچھی بات، ہم مختلف لوگوں سے باتیں لیتے ہیں، لیکن ہم ان کی اچھی بات کوئی نہیں لیتے. دیکھیں، ہم ان کی ٹیکنالوجی نہیں لیتے، ہم ان کی ترقی نہیں لیتے، ہم ان کا ڈسپلن نہیں لیتے. ہم کیا لیتے ہیں؟ نیو ایئر نائٹ، ہیپی نیو ایئر. ہم اپریل فول ان کا لیتے ہیں، ہم مختلف خرافات ان کی لیتے ہیں. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم ان سے کیوں متاثر ہیں؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ اس قوم نے ترقی کی. کس میں؟ علم میں، نالج میں ترقی کی. حالانکہ علم ہمارا سرمایہ ہے. ہمارے نبی پر نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ پیغام تو ہمارا تھا جسے ہم نے فراموش کر دیا، اغیار نے اسے اپنا لیا. تو جس دن ہم پیغام محمد کو مان کر اپنا لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہم اقوام عالم میں بلند و بالا بھی ہو جائیں گے اور ایک اور نیک بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، ان کی ماننا پڑے گی. جس دن ان کی باتوں کو مان لیں گے ہم ایک ہو جائیں گے. دیکھیے، عرب کے اس دور میں جہاں پر نہ علم تھا نہ ہنر تھا، اور میں کہوں گا عرب کے بدو تھے، اعرابی تھے، جب انہوں نے پیغام محمد کو مان کر اپنا لیا تو دیکھتے ہی دیکھتے میں قیصر و کسلا کے محلات ان کے قدموں سے لرزاں ہو گئے. اور بدر کے میدان میں کیا سبق ملا ہمیں؟ بدر کے میدان میں ہمیں یہ سبق ملا ساحر بھائی کہ وہ 313 تھے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے. وہ 313 تھے لیکن ڈٹے ہوئے تھے. کس میں ڈٹے ہوئے تھے؟ غلامی مصطفیٰ میں ڈٹے ہوئے تھے. آج ہم 3 اور 13 میں بٹ گئے ہیں، کہیں 3 ہے کہیں 13 ہے، بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، فرقہ واریت ہے، عصبیت ہے، لسانیت ہے نا. تو کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ نہیں صاحب. جس دن آپ ایک ہو جائیں گے تو 313 بھی ہوں گے، قیصر بھی لرز جائے گا، اس دور کا کسرا بھی لرز جائے گا. ٹھیک ہے نا، سب لرز جائیں گے. لیکن صاحب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایرانی، کبھی ترانی، کبھی افغانی اور کبھی پاکستانی میں بٹے رہیں گے. جب ہم ایک محمد کی غلامی میں ڈٹ جائیں گے، اس قوم کا کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، ایمان بھی ایک، رسول بھی ایک، خدا بھی ایک. تو جس دن ہم ایک ہو جائیں گے تو پھر خدا کی نصرت انشاءاللہ گردوں سے اترے گی. ٹھیک ہے نا، پھر فرشتے نازل ہوں گے. اور فرشتوں کے نزول کی رات ہے نا، تو بس یہ دل میں عہد کر لیجئے کہ اے رب کریم،
ہم نہ ادھر کی سنیں گے نہ ادھر کی سنیں گے، ہم تو نبی مکرم کی سنیں گے۔ اور جس دن آقا کی سن لی انشاءاللہ پھر ہمیں اتنی عددی کثرت کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ارب 2 ارب جمع ہو، پھر 313 بھی نکلیں گے کفن باندھ کر، تو اللہ تبارک و تعالی پھر سے بدر کی فتح عطا فرما دے گا۔ تو بس یہ پیغام ہے میرا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں ایک ہو جاؤ، چھوڑ دو یہ سرحدیں، چھوڑ دو یہ عصبیت، چھوڑ دو یہ نفرت، چھوڑ دو لسانیت۔ آج میرے نبی نے سر پہ 14 صدیاں قبل عرب اور عجم کے بتوں کو توڑ دیا تھا، کالے اور گورے کی تفریق ختم کر دی تھی۔ آج مجھے لگتا ہے کہ وہی عصبیت کے بت ہماری آستینوں میں آ چھپے ہیں۔ آج ہم غریب اور امیر میں بٹ چکے ہیں۔ جو امیر ممالک ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی غلامی چھوڑ کر نبی کی غلامی اپنا لی تو کہیں بادشاہت ختم نہ ہو جائے۔ نہیں صاحب، نبی کی غلامی سے بادشاہت ختم نہیں ہوتی، اللہ ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ جب تک ہم نبی کے غلام تھے سورج غروب نہیں ہوتا تھا ہماری سلطنت میں، اور جب سے نبی کی غلامی کیا چھوڑی پوری دنیا کے غلام بن گئے ہیں۔ محمد کی غلامی بڑی مزہ دیتی ہے، عروج دیتی ہے، اوج دیتی ہے، کمال دیتی ہے۔ بس یہی میں کہوں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ 1 بجے کے بعد ہم فضائل شب قدر بیان کریں گے۔ کچھ سبا خان موجود ہیں، سائر بھائی میں آپ کو مائک دیتا ہوں تاکہ رسول اللہ پر گلہائے عقیدت نچھاور کرتے رہیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی غلطیوں کو دیکھتے رہیں گے۔ یہ تن بہت اچھا ہے، اس من کو اچھا کر لیجئے، سارا معاشرہ بدل جائے گا انشاءاللہ۔